اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ آپ کو 12 ربیع الاول ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش بہت بہت مبارک ہو سب کو۔ اور یہ تھوڑا سا ہم ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو 12 ربیع الاول پہلی بہار کا مہینہ، جس میں رحمت للعالمین اسوہ حسنہ آخری نبی الامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ اور یہ سال وہ ہے کہ اس سال کو بھی خدا نے ایک یاد بنا دیا۔ یہ عام الفیل تھا، یعنی جس پر جو ہے ہاتھی والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ختم کر دیا، اور اس سال کو بھی ایک یاد بنا دیا۔ اور جو ہے اس سال ابرہہ نے مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ کرسچن جو تھا وہ گورنر تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ مکہ میں بہت لوگ آتے ہیں، کہ اس شہر کی بجائے اس نے جو گرجا بنایا تھا لوگ وہاں پر آئے ہیں، اور اس نے آ کر جو ہے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس کے انچارج تھے، لیڈر تھے۔ انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے خدا سے دعا کی کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت اللہ کرے، اور یہی ہوا۔ ان کو پورا یقین تھا کہ کیونکہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی ہاتھی والی فوج کا مقابلہ کر سکیں، اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے نظام کی اور آنے والے سب کی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی رحمت میں لینے والا ہے۔ تو ان کی دعا قبول ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ کو ختم کرنے، اس کو ڈیمولش کرنے کا جو پلان تھا ابرہہ کا، اس پورے ہاتھیوں کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے منہ میں ایک کنکر دے کر ختم کر دیا۔ وہ کنکر جیسے ہی گرتا تھا ہاتھیوں پر تو وہ جو بدک جاتے تھے، اور وہ سب کے سب کو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر کر اپنے رحمت اور کرم کی ایک مثال قائم کر دی۔ اس سال کو یادگار بنا دیا کہ خدا کس طرح جو ہے طاقتور کو کس طرح سے تہ و بالا کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ سال تھا جس میں رحمت للعالمین دنیا میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے سچائی کی روشنی دے دی۔ وہ روشنی دے دی کہ وہ خزانہ دے دیا کہ جس کا کھوج ہر کوئی لگا سکتا ہے، اور وہ خزانہ قرآن پاک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو کوئی جب چاہے اس خزانے کو تلاش کر سکتا ہے، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھنے کی کوشش کر کے اپنی زندگی کا اصول بنا کر وہ دنیا اور آخرت سب کچھ کما سکتا ہے، اور وہ سکون اور کامیابیاں سب کچھ جو اس خزانے میں چھپی ہوئی ہیں اس کو پا سکتا ہے۔ اور خزانہ جو ہے وہ سب کے لیے کھلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن پاک اور ان کی سنت، یہ خزانے سب کے لیے کھلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے سچائی کو سیکھیں، زندگی گزارنے کے راستے اور زندگی کے مقصد کو سیکھیں، تاکہ ہمیں سکون، خوشی اور بڑی کامیابیاں حاصل ہوں۔ اب ہم آیت نمبر 226 سورہ بقرہ پڑھیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے۔ جو لوگ اپنی ازواج سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ قسم کا پہلے ذکر ہو رہا تھا آیت نمبر 225 میں بھی، اس سے پہلے بھی۔ تو کچھ جو ہے لوگ جو ہے اپنی ازواج کے لیے یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ قسم تو وہ کھا لیتے ہیں، اس بات کا اقرار بھی کر لیتے ہیں، اور لامحدود مدت کے لیے وہ جو ہے ان سے تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب کسی نے اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق ختم کر دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ نہ تو وہ اس کے حقوق پورے کرے گا، اور نہ اس کو جو ہے کوئی سکون ملے گا، نہ اس کا وقت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی قسم کھا لی ہے تو پھر 4 مہینے کی مدت ہے۔ 4 مہینے کے بعد یا تو اس قسم کو توڑ دیں، اس کا پھر قسم توڑنے کا ایک کفارہ ہے جو ادا کرنا ہوتا ہے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 3 روزے رکھیں، اور یا تو پھر قسم کو توڑ دیں۔ اور اگر آپ نے اس کو نہیں توڑنا اور اس کو آپ نے معلق رکھا ہوا ہے، نہ آپ اس کے ساتھ تعلق میں ہے نہ تعلق توڑنے میں، تو پھر 4 مہینے کی مدت گزر جاتی ہے۔ تو یا تو اپنی قسم توڑ کے کفارہ دیں، اور یا پھر اس کو پھر جو ہے علیحدہ کر دیں، اس کے لیے فیصلہ کر لیں، اس کو طلاق دے دیں۔ 2 ہی صورتیں ہیں، کسی کو تنگ کرنے کی جو ہے نا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر وہ واپس آ جاتے ہیں، واپس رجوع کر لیتے ہیں، اس صورت میں اگر طلاق 1 بار یا 2 بار دی ہے تو واپس آنے کا اختیار وہ رکھتے ہیں، واپس پھر سے جو ہے اپنے تعلق کو بحال کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں، اور اللہ یقیناً ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے
اور مہربان ہے، اور یہی امید وہ ہم سے رکھتا ہے کہ ہم دوسروں کے جب وہ درگزر ہو جائے، معاملہ دوبارہ برقرار ہو جائے تو پچھلی باتوں کو درگزر کر دیا جائے، نہ اس کے تانے دیے جائیں، نہ ان کے زیر اثر اگلے تعلق کو خراب کیا جائے۔ اور اگر طلاق ہی کا قصد کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو 4 ماہ بعد یا معاف کر دینا ہے، یا پھر جو ہے اگر طلاق کا اپنے کسی نے ارادہ کر لیا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہر الفاظ کو جاننے والا ہے، آپ نے کیا کہا تھا، اور اس کا سب حساب کتاب اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے ہمارے تمام اعمال سے۔ دنیا کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو آپ کا ریکارڈ رکھنے والا ہے وہ خدا ہے، تو سب سے بڑا نیکیوں کا ریکارڈ ہمیں اسی کے سامنے بنانا ہے، کیونکہ اسی کے سامنے اس ریکارڈ کو بنانے کا ہمیں فائدہ ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھی ریوارڈ دینا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ریوارڈ دینا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر ڈیورس دے دیا ہے تو 3 ماہ تک ان کے لیے عدت ہے، 3 ماہ تک انہوں نے انتظار کرنا ہے، آگے انہوں نے میرج کا نہیں وہ کرنا 3 ماہ تک۔ اور اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو اور ان کے خامد اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اور اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، تو اگر جو ہے وہ 3 ماہ کی جو مدت ہے، اگر طلاق 1 یا 2 بار ہوئی ہے تو جو ہے خامد اپنی زوجہ کو واپس بلانے کا کہہ سکتا ہے۔ اور یہی بات اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسا ان پر مردوں کے ہیں، اسی طرح عورت بھی واپس رجوع کی طرف جا سکتی ہے، بے شک اس کو 1 یا 2 بار طلاق ہوئی ہو، لیکن وہ کہہ سکتی ہے جب تک کہ یہ مدت موجود ہے۔ ہاں، مردوں کو عورت پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ہاں، البتہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ طلاق مرد کی طرف سے ہے، اور اگر مرد دے رہا ہے عورت تو خلا لیتی ہے، تو مردوں کو جو فضیلت ہے اس میں دی گئی ہے وہ ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے دی گئی ہے۔ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت پر مارچ خرچ کرتا ہے، اس کو رہائش دیتا ہے، اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے، اس کی تمام ذمہ داری جو ہے جو اس پر ہے، اس لیے اس کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے معاملات کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ اور یقیناً خواتین کے بھی حقوق ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنے جو ہے فرائض کی وجہ سے مرد کو ایک درجہ دیا گیا ہے، اور یہ سب اس لیے ہے کہ خدا حکمت والا ہے اور خدائی غالب ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک سسٹم کو چلانے میں کیا بہتری ہے اور کس کو کیا فرائض دیے گئے ہیں، اور جب اس کو فرائض دیے گئے ہیں تو جو ان فرائض سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کی زوجہ نے کس طرح سے اس کو جو ہے اس کا لحاظ کرنا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اور تمام تر سسٹم جو بنایا گیا ہے وہ بہترین نظام ہے، کیونکہ خدا کے پاس جو ہے نا ہمارے اس تمام کمزوریوں کا علم ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔